حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواہ احمد. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے اور قرآن مجید قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے لیے سفارش کریں گے. روزے اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن بندوں کے حق میں سفارش اور شفاعت کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ اللہ سے کہے گا کہ رب العالمین میں نے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تھا. یعنی روزہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن کہے گا کہ رب العالمین میں نے اس بندے کو رات کے وقت نیند سے روکے رکھا تھا اور لہٰذا تو میری اس کے حق میں شفاعت اور سفارش قبول کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیشفعان، ان دونوں کی سفارش اللہ کے پاس قبول کر لی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر روزے داروں کے لیے اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری سنائی. روزے دار کہ جو اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور روزوں کے اندر اس طریقے سے رہتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے نبی نے رہنے کا حکم دیا، ایسے روزے داروں کے لیے اللہ کے پاس بڑی خوشخبری ہے کہ یہی روزے اللہ کے پاس ہمارے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. اور جب اللہ رب العالمین کی یہ عبادتیں اللہ کے پاس سفارش کریں گی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ روزوں کو اس روزوں کی حیثیت سے رکھا جائے اور روزوں کی حفاظت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو خراب کرنے والے، روزوں کو فاسد کرنے والے، روزوں کو ختم کرنے والے جو اعمال بتائے ان سے روزوں کو بچایا جائے. جھوٹ بولنا، گالی دینا، فسق و فجور کے کام کرنا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہ جانا اور روزوں کی تلف کرنے والی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا، اگر اس طریقے سے روزے رکھے جائیں گے تو یہ روزے اللہ کے پاس ہماری سفارش نہیں کریں گے. وہ روزے کی جن کی حفاظت کی جائے اور ان روزوں کو روزوں کی طرح رکھا جائے، یہی روزے اللہ کے دربار میں کل ہمارے سفارشی بنیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن بھی اللہ کے پاس سفارش کرے گا پڑھنے والوں کے لیے. خاص طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بندے جو رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں جب لوگ سو جاتے ہیں، ایسے اوقات میں اٹھ کر رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے خاص طور پر قرآن اللہ کے پاس شفاعت کرے گا اور سفارش کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کی نیند سے روکے رکھا، نیند اس پر غالب تھی، نیند اس کو آ رہی تھی، اس کے باوجود اس نے میری خاطر اس نے نیند کو دور رکھا اور میری تلاوت کرتا رہا. تو اللہ رب العالمین
روزہ اور قرآن ان دونوں کی سفارش کو بندوں کے حق میں قبول کرے گا، اور جب روزے کی اور قرآن کی سفارش بندوں کے حق میں قبول ہو جائے گی، پھر اس بندے کی اللہ کے پاس کامیابی اور کامرانی پکی ہے۔ اللہ کے پاس وہ آدمی کامیاب اور کامران ہو جائے گا اور جہنم کے عذاب سے بچا کر اللہ کی جنتوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ہوں گی کہ جب ہم ان کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، ورنہ قرآن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر آدمی قرآن کو زندگی کے اندر چھوڑ دے تو یہی قرآن کر اللہ کے پاس اس پر حجت قائم کرے گا کہ اس نے مجھ کو دنیا کے اندر چھوڑے رکھا تھا، نہ دنیا میں مجھ کو کھولتا تھا، نہ پڑھتا تھا، نہ سمجھتا تھا، نہ میرے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو قرآن اس کے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بھی ہوگا اور اس کے چھوڑنے والوں کے خلاف حجت بھی قائم کرے گا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس کیٹیگری اور کس مرتبے کے اندر ہم کو آنا ہے، اس کی ہم کو انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں اور خوشخبریوں کا مستحق بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔